جی ابھی آگے بڑھتے ہیں اور ذرا ایک پولیٹیکل دورے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی دورہ کابل کے حوالے سے. افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے. افغان صدر کی دعوت پر وزیر اعظم عمران خان دورہ کابل پر گئے اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے جس میں امریکہ طالبان امن معاہدے کے بعد کی صورتحال، جو معاشی ترقی ہے اور خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. وزیر اعظم عمران خان کا افغانستان میں پرتپاک استقبال کیا گیا. کابل میں عام تعطیل رہی اور شاہراہیں پاکستان اور افغانستان کے پرچموں سے سجائی گئیں. صدارتی محل میں وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر دیا گیا. دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے. افغان صدر اشرف غنی سے ون آن ون ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا. بعد میں مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گا. The people of Pakistan, the government of Pakistan, we want peace. Pakistan played its role in getting the Taliban to talk to the Americans, and then the intra-Afghan dialogue. Notice with concern that the level of violence, despite the talks in Qatar, the level of violence is rising. My idea of choosing this time to come was to assure you that Pakistan will do everything, whatever is possible, we will do to help reduce this violence and in fact move towards a ceasefire. We have formed committees. Pakistan is the country after Afghanistan which is most interested in peace in Afghanistan. We feel that people of Afghanistan have suffered for 4 decades. کل افغانستان کرکٹ ٹیم نے بھی کابل میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی. افغان ٹیم نے وزیر اعظم عمران خان کو بیٹ کا تحفہ پیش کیا. عمران خان کے ساتھ کھلاڑیوں نے تصویریں بھی بنوائیں. اور کل کے دورہ کابل کے حوالے سے ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. شاہ صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. یہ کہے گا کہ اقتدار میں آنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا یہ افغانستان کا پہلا دورہ ہے. جو موجودہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں اسپیسیفکلی افغان امن عمل کو لے کے بھی یہ دورہ کتنا اہم ہے؟ اس وقت جو پیس پروسیس ہے وہ ایک کروشل سٹیج میں داخل ہو چکا ہے اور دوحہ میں بھی بات چیت چل رہی ہے اور اس پروسیس کو آگے بڑھانا بھی تھا اور بڑھانا بھی ہے. تو پاکستان سے ایک میسج آف ایشورنس بھی دینا ضروری تھا کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. ہم امن کے خواہاں تھے، خواہاں ہیں اور انشاءاللہ پوری مدد جاری رکھیں گے تاکہ جو امن کا عمل ہے وہ آگے اپنے منطقی نتیجے کو پہنچے اور ہماری جو آپس میں اکنامک ریلیشن شپ ہے اس میں اضافہ ہو. اس دورے سے ہم نے اپنے جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں ان کو فردر ڈیپن کرنا تھا. اس میں ایک بڑی اچھی خوشگوار تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے، اس کو مزید مضبوط کرنا تھا اور ٹرانزٹ ٹریڈ، بائیلیٹرل ٹریڈ اور جو اکنامک ہمارا جو فیوچر ہے تھرو ریجنل کنیکٹیوٹی اس کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کرنا تھا. تو بہت اچھی نشستیں ہوئیں. پریزیڈنٹ اشرف غنی سے ایک ریسٹرکٹڈ میٹنگ ہوئی جو بہت اچھی تھی. ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئے، ون آن ون میٹنگ ہوئی میری وزیر خارجہ سے اور ان کی جو ٹیم ہے ان سے تبادلہ خیال ہوا اور ہم نے ایک مستقبل کا جو راستہ ہے اور ٹریجیکٹری ہے اس پر بھی اتفاق کیا. اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہمارا مستقبل کیسا ہونا چاہیے، ایک شیئرڈ ویژن جو ہے ہمارا مستقبل کا، اس ڈاکومنٹ پر بھی ہم نے اتفاق کیا. شاہ صاحب ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی ناظم الامور لاہور کی ملاقات ہے جس میں افغان عمل کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے. خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے. کتنا بڑا امپیکٹ ہے اس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دورے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. وہ اس پرائم منسٹر صاحب کی سوچ سے پوری طرح واقف ہیں، ان کے جذبات سے وہ آگاہ ہیں اور وہ منتظر تھے وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے
اور انشاءاللہ انہوں نے یہ بھی وزیر اعظم نے ان کو دعوت بھی دی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں وہ پاکستان تشریف لائیں گے، اور جہاں تک بات ہم نے پہنچائی ہے مزید اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ صحیح، بہت شکریہ جی۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود، اور افغانستان کے حوالے سے ہم تجزیہ بھی لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کا رستم شاہ صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ رستم شاہ صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ یہ کہیے گا کہ امریکہ جو ہے اس وقت تیزی سے افغانستان سے نکل رہا ہے، خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ 2021 تک جو امریکی فوجی جو افغانستان میں ان کو واپس بلا لیا جائے گا، جس پہ نیٹو نے کافی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس دورے میں امریکی انخلاء کا جو ٹاپک ہے وہ کس قدر اہم ہوگا؟ دیکھیے، امریکہ کو بہرحال نکلنا ہے۔ نیٹو کے جو آبجیکشن ہے وہ میرے اپنی نظر میں بالکل صحیح نہیں ہے۔ امریکہ کو جلد یا بدیر وہاں سے نکلنا ہے، اور یہ غلط بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ جلدی میں نکلنے والا ہے۔ امریکہ تو پچھلے 1 سال سے نکلنے والا ہے، پچھلے 1.5 سال سے انہوں نے تیاری شروع کی ہے، تو 1.5 سال میں اگر وہ اپنی فوج کو نہ نکال سکے تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جلدی میں نکل جائے گا۔ اس وقت ان کی صرف 4000 فوج ہے، 4800 فوج ہے، کچھ کنٹریکٹر کی اپنی سیکیورٹی فورسز بھی ہیں۔ اگر اس میں کوئی 1000 فوج اور ان سے واپس وڈرا کر لے اور کوئی 2500 رہ جائے، تو اس کے بعد 2500 بھی رہے اس وقت تک جب تک کہ کچھ فیصلہ نہیں ہوتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ عجلت میں فیصلہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑی ہریڈ وڈرال ہو رہی ہے افغانستان سے، اور فوجوں کو تو بہرحال نکلنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اب امریکہ کے لیے جنگ جیتنے کے کوئی امکانات باقی نہیں رہے۔ امریکہ کا جنگ تو، اور یہ تو ظاہر امکانات اب آؤٹ آف کوسچن ہے، لیکن امریکہ کا فوجوں کا نکلنا جیسے آپ نے کہا ایک سلو پروسیس ہے اور اس میں وقت لگے گا، عجلت میں امریکہ نہیں نکل سکتا وہاں پہ۔ لیکن کل جب وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ بڑے اہم وزراء بھی تھے، اور افغانستان ایک ٹریڈنگ نیشن ہے اور اس کی تجارت کا انحصار پاکستان پر ہے۔ اس تعلق کی بہتری کے لیے، اس تجارتی تعلق کی بہتری کے لیے کیا بات چیت ہوئی ہے؟ تجارت بہت حد تک گر چکی ہے، کم ہو چکی ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے، اور اس کی بڑی وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ طورخم پہ اور چمن پہ کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریڈرز کو 2-2 3-3 ہفتے کنٹینر وہاں پہ ٹھہرے رہتے ہیں، ان کو کلیئرنس ملتا نہیں ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ 5 6 7 8 محکمے، ڈپارٹمنٹس، ایجنسیز ڈیل کرتے ہیں اس سارے معاملے کو، حالانکہ وہاں پہ ایک نظام ہونا چاہیے، طورخم میں بھی اور چمن میں بھی ایک نظام ہونا چاہیے، کوئی ایک کیپٹن آف دا ٹیم ہونا چاہیے تاکہ باقی سارے محکمے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کام کریں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ کچھ مزید ہمیں راستے کھلنے ہوں گے، جیسے غلام خان ہوا، کوئی وہاں پہ کرم میں کوئی راستے 1-2 کھولے، یا میران شاہ میں یا وانا میں، تو یہ راستے ہمیں کھلنے ہوں گے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ یہ تجارت جو ہے آگے بڑھ نہیں سکے گی۔ اور سینٹرل ایشیا کا جو ہمارا خواب ہے کہ سینٹرل ایشیا سے تجارت ہوگی، افغانستان کے راستے پاکستان کا سامان اور ان کا تو یہ اس وقت ہوگا جب یہ ٹریول میں کارگو وغیرہ کی کلیئرنس میں کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جی۔ رستم شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔